بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 34۔ کتاب کا نام سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی، عادل حکمران، فاتح روم و فارس، شہید محراب، امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل سیرت کے تابناک نقوش۔ مصنف ڈاکٹر علی محمد الصلابی۔ عہد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گورنروں کی نگرانی اور ان کا محاسبہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکام کے تقرر کے وقت نہ صرف ان کی پوری طرح چھان پٹک کرتے تھے، بلکہ انہیں عامل مقرر کرنے کے بعد ان کی مسلسل نگرانی بھی فرماتے رہتے تھے تاکہ وہ ان کے کردار سے باخبر رہیں اور ان کے قدم کجروی کی راہ پر نہ پڑنے دیں۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے، میرے لیے روزانہ ایک ظالم عامل کو برطرف کرنا اس سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ ایک لحظے کے لیے اسے برقرار رکھوں۔ وہ فرماتے تھے، اگر میرا کوئی عامل کسی شخص پر ظلم کرے اور مجھے اس کی ظلم کی اطلاع مل جائے، اس کے باوجود میں اسے تبدیل نہ کروں تو میرا یہ عمل ظلم قرار پائے گا۔ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چند حضرات بیٹھے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، اگر میں ایک آدمی کو اپنے علم کے مطابق تمہارے لیے بہتر خیال کروں، اسے تمہارا عامل مقرر کر دوں اور اسے انصاف کرنے کا حکم دوں، تو کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، جب تک کہ میں خود دیکھ نہ لوں اس نے میرے حکم کے مطابق عمل کیا ہے یا نہیں، اس وقت تک میرا فرض پورا نہیں ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقرر کردہ حکام اور ان کے کارکنوں کی انتظامی کارگزاریوں کی نگرانی نہایت باریک بینی سے کرتے تھے۔ انتظامی امور کے بارے میں ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنے عامل کو علاقائی امور میں پوری خود مختاری عطا فرماتے، تاہم امت مسلمہ کے اہم مسائل اور عمومی مصالح میں انہیں بعض امور کا پابند کر دیتے، پھر اس عامل کے کردار اور تصرفات کی نگرانی فرماتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حکام کی کارگزاریوں اور رعایا کے حالات جاننے کے لیے ایک مربوط خفیہ نظام قائم کر رکھا تھا۔ وہ اس نظام سے ہر وقت منسلک رہتے تھے۔ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاسوسی کا اس قدر زبردست منظم نظام قائم کر رکھا تھا کہ وہ مملکت اسلامیہ کے بعید ترین علاقوں کے گورنروں اور ان کے کارندوں کے احوال سے بھی پوری طرح باخبر رہتے۔ انہیں یہاں تک آگاہی حاصل ہوتی تھی کہ ان لوگوں نے اپنے بستر پر کس طرح رات بسر کی۔ وہ دور افتادہ علاقوں کی بستیوں تک سے باخبر تھے۔ کسی بھی علاقے کا حاکم، کسی بستی کا عامل اور فوج کا کوئی بھی کمانڈر ان کی نظروں سے اوجھل نہیں تھا۔ حکام کو معلوم ہی نہیں تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ کون کون سے نگران ان کی ہر آن نگرانی کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر نے ہر بڑے سرکاری افسر پر ایک جاسوس مقرر کر رکھا تھا جو اس کے طرز عمل کی پوری رپورٹ بھیجتا رہتا۔ اس طرح سیدنا عمر کی خدمت میں مشرق و مغرب سے ہر شام و سحر تمام ماتحت حکام و عمال کی رپورٹیں پہنچتی رہتی تھیں۔ ان رپورٹس کی بنیاد پر وہ اپنے ماتحتوں کو جو مکاتیب ارسال فرماتے تھے، ان سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ان کا دست احتساب ہر وقت اپنے عاملوں کی گردن کے قریب ہی رہتا تھا۔ حکام کی کڑی نگرانی کے اقدامات۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمال کی نگرانی کے سلسلے میں مندرجہ ذیل اقدامات کیے تھے۔ مدینہ میں دن کے وقت داخلے کا حکم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے حکام و عمال کو حکم تھا کہ جب وہ مدینہ آئیں تو دن کے وقت آئیں، رات کو نہ آئیں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ اپنے ساتھ کس قدر مال و متاع اور غنائم لے کر آئے ہیں۔ اس طرح وہ ان کا آسانی سے محاسبہ کر لیتے۔ علاقائی وفود کی طلبی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف شہروں کے حالات کی تفتیش کے لیے عمال کو حکم دیتے تھے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کے باشندوں کے وفود ارسال کریں۔
یہ وفود آتے تھے تو سیدنا عمر ان سے خراج، مختلف مالی امور اور انتظامی معاملات کے بارے میں حقیقت حال دریافت کرتے۔ وہ پوچھتے تھے کہ آپ کے حکام آپ پر ظلم تو نہیں کرتے؟ وہ بہت سے امور کی تحقیق کے لیے لوگوں سے گواہیاں بھی طلب فرماتے۔ کوفہ اور بصرہ کا خراج لے کر وہاں سے 10 افراد سیدنا عمر کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ جب وہ حاضر ہو جاتے تو گواہی دیتے تھے کہ یہ سارا مال پاکیزہ اور حلال ہے، اس کے حصول میں کسی مسلمان یا ذمی پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا۔ یہ قانون عمال کو ہر طرح کے ظلم سے باز رکھتا۔ اگر کہیں ظلم ہوتا تو مدینہ آنے والے لوگ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیل سے سب کچھ بتا دیتے۔ خود سیدنا عمر بھی مدینہ آنے والے لوگوں سے ان کے علاقوں کے احوال اور حکام کی کارکردگی کے طور طریقوں اور رعایا سے ان کے برتاؤ کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کر لیتے۔ محکمہ ڈاک۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف شہروں کے عمال کی طرف ڈاکیے بھیجتے تھے۔ ڈاکیوں کو حکم تھا کہ تم جب میرے پاس واپس آنے لگو تو ہرکاروں کے ذریعے سے عوام الناس میں بابانگ دہل اعلان کرواؤ کہ جو شخص امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنا پیغام بھیجنا چاہے تو اپنا مکتوب ہمارے حوالے کرے۔ ڈاکیے اس طریقے سے بہت سے مکاتیب جمع کر لیتے۔ ان میں کوئی مقامی حاکم دخل اندازی نہیں کرتا تھا۔ اس طرح یہ ڈاکیے مدینہ منورہ پہنچ کر لوگوں کے مکاتیب براہ راست سیدنا عمر کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ ان عوامی مکاتیب کے مندرجات سے خود ڈاکیے بھی بے خبر رہتے تھے، کیونکہ یہ مہر بلب ہوتے تھے۔ اس طرح ہر شخص اپنی شکایات براہ راست امیر المؤمنین تک پہنچا دیتا۔ جب ڈاکیہ سیدنا عمر کی خدمت میں پہنچتا تو تمام خطوط ان کے سامنے رکھ دیتا اور سیدنا عمر یہ تمام مکاتیب خود پڑھتے تھے اور مناسب احکام جاری فرماتے۔ انسپکٹر جنرل کا تقرر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکام کے محاسبے کے لیے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انسپکٹر جنرل مقرر فرما رکھا تھا۔ وہ ان سے حکام کی نگرانی کا کام لینے کے ساتھ ساتھ ان شکایات کی تحقیق بھی فرماتے جو حکام کے خلاف ان تک پہنچتی تھیں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت سیدنا عمر کے دور خلافت میں محتسب اعلیٰ کی سی تھی۔ وہ مکمل دیانتداری سے حکام کے طور طریقوں کا جائزہ لیتے اور کوتاہی کرنے والوں کا محاسبہ کرتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کئی بار بڑے بڑے امراء اور گورنروں کی نگرانی اور محاسبے کے لیے روانہ فرمایا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکام کے خلاف کی گئی شکایتوں کی تحقیق اس طرح فرماتے کہ لوگوں سے جا کر بلا واسطہ ملاقات کرتے اور ان کے خیالات معلوم کر کے خلیفہ وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا دیتے۔ اس ذمہ داری کے تقاضے پورے کرنے کے لیے محمد بن مسلمہ کے ساتھ ان کے بہت سے ماتحت افراد بھی ہوتے تھے۔ موسم حج میں گورنروں کا احتساب۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکام اور رعایا کے حالات کی خبر گیری کے لیے موسم حج کو نہایت اہم موقع سمجھتے تھے۔ انہوں نے اس موسم کو ریاستی امور اور احکام پر نظر ثانی، محاسبے اور مختلف اطراف سے خبریں وصول کرنے کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ موسم حج میں مظلوم اور شاکی افراد کے ساتھ ساتھ عمال و حکام اور ان کے وہ نگران جنہیں سیدنا عمر ان پر نگاہ رکھنے کے لیے بھیجتے جمع ہو جاتے، اور دوسری طرف عمال بھی احتساب کے لیے مستعد رہتے تھے۔ سیدنا عمر کے دور خلافت میں موسم حج میں قائم ہونے والی اس احتسابی روایت اور زبردست تنظیم کا کسی بھی ترقی یافتہ تنظیم سے موازنہ نہ کیا جا سکتا۔ یہ سیدنا عمر کا احساس ذمہ داری تھا کہ انہوں نے موسم حج کے ایام فرصت کو عمال مملکت کی کارگزاریوں کے جائزے اور شکایات عامہ کے ازالے کے لیے برسر پیکار کر رکھا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے مختصر طور پر اپنے عمال کے فرائض و واجبات کا تذکرہ فرماتے، پھر اعلان فرماتے اگر کسی کے ساتھ ان امور کے علاوہ کوئی اور معاملہ کیا گیا ہے تو کھڑا ہو جائے اور اپنی شکایت پیش کرے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ کوئی بھی کھڑا نہ ہوتا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ سیدنا عمر کے حکام و عمال انصاف پسند تھے اور رعایا ان سے راضی تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے عرض کیا، آپ کے عامل نے
مجھے بلا واسطہ 100 کوڑے مارے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً متعلقہ عامل سے باز پرس کی، اس سے کوئی معقول جواب نہ بن پڑا۔ آپ نے شکایت کرنے والے آدمی سے فرمایا، کھڑا ہو جا اور اس عامل سے قصاص لے۔ اس موقع پر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، اے امیر المؤمنین، اگر آپ یہ طریقہ کار اختیار فرمائیں گے تو پھر یہی طریقہ آگے چل نکلے گا اور آپ کے بعد بھی جاری رہے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا، قصاص کا حکم میری طرف سے نہیں ہے، میں نے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ بھی قصاص دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہمیں موقع دیجئے، ہم اس شاکی آدمی کو راضی کر لیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم اسے راضی کر لو۔ لہٰذا اس عامل نے اس شخص کو 200 دینار پر، یعنی ہر کوڑے پر 2 دینار ہر جانے کے عوض راضی کر لیا۔ صوبوں کا تفتیشی دورہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت سے چند دن پہلے یہ ارادہ ظاہر فرما رہے تھے کہ وہ پوری مملکت اسلامیہ کے ہر علاقے کا ذاتی طور پر تفتیشی دورہ کریں گے اور ہر علاقے کے حکام اور عوام کے احوال اور معاملات و مسائل کا خود جائزہ لیں گے، خاص طور پر انتظامی اور سرکاری امور کے طریقہ کار کے بارے میں خود اطمینان حاصل کریں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا تھا، اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ 1 سال میں اسلامی مملکت کے علاقوں کا چکر لگاؤں گا۔ مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی حاجات و شکایات مجھ تک نہیں پہنچ پاتی، وہ لوگ خود میرے پاس آ سکتے ہیں، نہ ان کے حکام ان کی درخواستیں مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ میں شام میں 2 مہینے، جزیرہ میں 2 مہینے، کوفہ میں 2 مہینے اور آخر میں بصرہ میں 2 مہینے قیام کروں گا۔ اللہ کی قسم، پھر یہ سال میرے لیے کتنا خوشگوار ثابت ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس پروگرام کو کسی حد تک عملی جامہ پہنا دیا۔ وہ کئی مرتبہ شامی علاقوں میں گئے، وہاں کے احوال کا جائزہ لیا اور متعلقہ عمال و حکام کے گھروں کا دورہ فرمایا تاکہ وہ ان عمال کا قریب سے گہرا جائزہ لے سکیں۔ وہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، ان کی زاہدانہ زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اسی دوران میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور سیدنا عمر کے مابین تھوڑی سی سخت گفتگو بھی ہوئی۔ اس میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے اپنی زبوں حالی بیان کی اور اس سلسلے میں سیدنا عمر سے گلہ مندی کا اظہار کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا پہنچے۔ انہوں نے حضرت خالد کو جنگی اسلحہ صاف کرتے ہوئے پایا۔ ان کے گھر میں اسلحہ کے علاوہ اور کوئی قابل توجہ سامان نہیں تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنگامی دورہ کرتے تھے، وہ اچانک مطلوبہ لوگوں تک پہنچ جاتے تھے۔ ان کے ساتھ ہمیشہ ایک آدمی رہتا تھا، وہ مطلوبہ گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا اور گھر کے مالک سے کہتا کہ مجھے اور میرے ہمراہی کو اپنے گھر آنے کی اجازت دیجیے۔ وہ یہ نہیں بتاتا تھا کہ میرے ساتھ امیر المؤمنین آئے ہیں۔ اجازت ملنے پر سیدنا عمر گھر میں داخل ہو جاتے اور ناقدانہ نگاہوں سے پورے گھر اور اس میں موجود سامان کا جائزہ لیتے۔ آپ نے سنا تھا کہ یزید بن ابی سفیان انواع و اقسام کے کھانے تناول فرماتے ہیں۔ سیدنا عمر نے رات کے کھانے کا انتظار کیا۔ جب وقت ہو گیا تو وہ یزید کے گھر جا پہنچے اور اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ اجازت کے بعد آپ نے ان کے گھر میں مختلف انواع کے کھانے دیکھے تو یزید کو ایسے کھانوں کی ممانعت فرما دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذاتی نگرانی کے علاوہ حکام و عمال کو پرکھنے کے کئی اور طریقے بھی استعمال فرماتے تھے۔ بسا اوقات وہ اموال کی ایک مقدار کسی علاقے کے عامل کے نام ارسال فرماتے اور کچھ افراد کو خفیہ نگرانی کے لیے پیچھے بھیج دیتے تاکہ وہ دیکھیں یہ مال کہاں کہاں صرف کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 دینار ارسال فرمائے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بھاری رقم کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ دیکھ کر ان کی بیوی نے کہا، اللہ کی قسم، دیناروں کی وجہ سے بجائے فائدے کے ہم تنگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر ابو عبیدہ نے ایک پرانا کپڑا لیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور تقسیم شدہ دیناروں کو ان ٹکڑوں میں بند کرتے رہے۔ پھر ان تھیلیوں کو مسکینوں کے گھروں میں بھجواتے رہے، حتیٰ کہ
سارا مال اسی طرح ختم ہو گیا۔ اس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شام کے سفر کے دوران میں دوسرے عمال سے بھی ایسا ہی سلوک کیا اور ان کا امتحان لیتے رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانچ پرکھ کا یہ کام صرف کسی علاقے کے سفر ہی کے موقع پر نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ تو ان کا ایک مسلسل عمل تھا جو طرح طرح سے انجام دیا جاتا تھا۔ بسا اوقات وہ عمال کو مدینہ طیبہ بلاتے، پھر ان کے کھانے پینے اور پہننے کی تحقیق کراتے اور خود بھی اس نگرانی میں حصہ لیتے۔ سرکاری امور کا ریکارڈ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمومی طور پر پوری ریاست اسلامیہ کا ضروری سرکاری ریکارڈ محفوظ کروانا چاہتے تھے۔ وہ ان معاہدوں کے مسودے خاص طور پر محفوظ رکھنا چاہتے تھے جو متعلقہ علاقوں کے عمال اور مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کے مابین طے پاتے، تاکہ کسی پر کوئی ظلم نہ ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں بڑا صندوق رکھا ہوا تھا، اس میں طے پانے والے تمام معاہدوں کے مسودے محفوظ کیے جاتے۔ آپ کی طرح صوبائی حکام و عمال مختلف دستاویزات اور معاہدوں کو محفوظ رکھتے تھے تاکہ بوقت ضرورت ان کی طرف رجوع کیا جا سکے اور سرکاری امور میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ گورنروں کے بارے میں رعایا کی شکایات۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عمال کے خلاف کی گئی شکایتوں کی بنفس نفیس تحقیق فرماتے۔ وہ مکمل طور پر معاملے کی تہ تک پہنچنے کے خوگر تھے۔ اس سلسلے میں وہ اصحاب الرائے اور اپنے ارد گرد موجود افراد سے مشورہ کرتے، معاملے کا باریک بینی سے جائزہ لیتے، پھر کسی نتیجے پر پہنچتے تھے اور قصوار کو چاہے وہ عامل ہو یا عام آدمی سزا سنا دیتے۔ اب عمال کے بارے میں کی گئی شکایات اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کے حل اور ازالے کی مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اہل کوفہ کی شکایت۔ کوفہ کے کچھ لوگ جراح بن سنان اسدی کی قیادت میں ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سعد بن ابی وقاص کے بارے میں شکایت کی۔ یہ وہ وقت تھا جب نہاوند کے مجوسی مسلمانوں کے خلاف اپنے لشکر جمع کر رہے تھے۔ وہ لوگ ایسی پریشان کن صورتحال کو بھی خاطر میں نہ لائے۔ حضرت سعد انصاف پسند تھے، رعایا کے ساتھ بڑے مشفق اور مہربان، نہایت طاقتور اور دور اندیش انسان تھے۔ وہ اہل باطل اور بدبختوں سے سختی اور سمجھداری سے پیش آتے، جبکہ اہل حق اور فرما بردار لوگوں سے نرمی کا سلوک فرماتے۔ ان لوگوں نے ان کے خلاف محاذ آرائی کی۔ یہ لوگ محض اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کرنا چاہتے تھے، انہیں حقیقت اور وقت کی نزاکت سے کوئی سروکار نہ تھا۔ انہوں نے شکایت کے لیے ایسا وقت چنا کہ امیر المؤمنین ان کی بات کی طرف توجہ دینے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ اس وقت اہل اسلام ایک بہت بڑے معرکے کے لیے دشمن کے خلاف صف آرا ہو رہے تھے اور مسلمانوں میں باہمی ہم آہنگی اور تعاون وقت کا اہم تقاضا تھا۔ شکایت کرنے والوں کو یہ بھی علم تھا کہ سیدنا عمر مسلمانوں کے مابین نازک حالات میں خاص طور پر اتحاد و اتفاق کے داعی ہیں۔ اہل کوفہ کے اس گروہ نے اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کرنی چاہی۔ سیدنا عمر خوب جانتے تھے کہ یہ شریر لوگ ہیں، اس بات کا انہوں نے اظہار بھی فرما دیا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے اس شکایت پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جواب طلبی کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنے عمال پر ظلم کرنے والے اور حقائق کو مسخ کرنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے ان لوگوں سے فرمایا، اے لوگوں، تمہارے شریر ہونے کے ثبوت کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ ایسے نازک حالات میں کہ تمہارے خلاف فوجیں جمع ہو رہی ہیں اور تم شکایت کے پلندے لے کر آئے ہو، اللہ کی قسم اگر مخالفین تم پر حملہ آور بھی ہو جائیں تب بھی میں اس معاملے کی تحقیق ضرور کروں گا۔ حضرت عمر نے محمد بن مسلمہ کو ایسے حالات میں کوفہ روانہ کیا کہ لوگ اجمیوں سے مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے اور اجمی بھی مسلمانوں کے خلاف پوری طرح تیار تھے۔ محمد بن مسلمہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے انسپکٹر جنرل کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور اس حالت میں
پورے کوفہ کا چکر لگایا کہ مختلف شہروں سے اسلامی افواج کے قافلے نہاوند پہنچ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت سعد کو ساتھ رکھ کر اعلانیہ طور پر کوفہ کی تمام مساجد کا دورہ کیا، کیونکہ اس مسئلے کی نوعیت خفیہ تحقیق والی نہیں تھی۔ صحابہ اکرام کے اس طریقہ کار سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ذمہ دار یا صاحب منصب کی شکایت کا ازالہ کس طرح کرتے تھے۔ اعلانیہ تحقیق ہوتی تھی، عامل اور شکایت کرنے والے آمنے سامنے ہوتے اور معاملے کی پوری چھان پٹک کی جاتی۔ محمد بن مسلمہ ہر مسجد میں جا کر حضرت سعد کے بارے میں سوال کرتے، لوگ جواب دیتے، ہم تو سعد کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، ہم انہیں تبدیل کروانا نہیں چاہتے، نہ ہم ان میں کوئی نقص نکالتے ہیں، نہ کسی شریر کی مدد کرتے ہیں۔ صرف چند لوگ جو جراح بن سنان کے حامی تھے، انہوں نے محمد بن مسلمہ کے سوال کے جواب میں خاموشی اختیار کر لی اور اعلانیہ کسی شر کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ ان کے پاس ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں تھا جس کی بنا پر حضرت سعد پر الزام تراشی کا موقع میسر آتا۔ وہ جان بوجھ کر سعد کی اچھائی کے بارے میں خاموش تھے۔ جب محمد بن مسلمہ اور سعد بنو عبس کے پاس پہنچے تو محمد بن مسلمہ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی حضرت سعد کے خلاف حق گوئی سے کام لینا چاہے تو پوری آزادی سے اپنی شکایت پیش کرے۔ یہ سن کر اسامہ بن قتادہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم، اگر آپ نے ہمیں قسم دی ہے تو سنیے۔ سعد منصفانہ تقسیم نہیں کرتا، رعایا میں عدل نہیں کرتا، جنگ میں حصہ نہیں لیتا۔ حضرت سعد نے اس کی بات سن کر فرمایا، اے اللہ، اگر اس شخص نے یہ باتیں افتراء پروازی، ریاکاری اور شہرت کی خاطر کہی ہیں تو اسے اندھا کر دے، اس کے عیال کو زیادہ کر دے اور اسے گمراہ کن فتنوں میں مبتلا کر دے۔ ایسا ہی ہوا، وہ شخص اندھا ہو گیا، اس کے ہاں 10 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ وہ جہاں کسی عورت کے بارے میں سنتا وہاں جا پہنچتا اور چھیڑ خوانی کرتا۔ جب لوگ اس کی گوشمالی کرتے تو وہ کہتا، مجھے بابرکت آدمی حضرت سعد کی بد دعا لگ گئی ہے۔ مذکورہ شخص کو بد دعا دینے کے بعد حضرت سعد شکایت کرنے والے دیگر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے اللہ، اگر یہ لوگ جھوٹ اور غرور کے سبب شاکی ہوئے ہیں تو انہیں سخت آزمائش میں ڈال دے۔ ایسا ہی ہوا، یہ سب لوگ انتہائی سخت مصائب میں گرفتار ہو گئے۔ سابات میں حسن ابن علی پر اچانک حملہ ہوا۔ حملے کے وقت جراح تلواروں کا نشانہ بنا، قبیصہ کا سر پتھر سے کچل دیا گیا اور وہ جوتوں سے ہلاک ہو گیا۔ اس پورے قصے میں اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے مخلص اولیاء کی مثالی زندگی کا نمونہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظالموں کے خلاف بد دعا کی جو قبول ہوئی اور سب ظالم ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سعد اور ان جیسے متقی پرہیزگار اولیاء اللہ کی دعائیں قبول ہونا ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق کا ثبوت ہے۔ بہت سے باطل پرست ہیں جو اولیاء اللہ کے پاس موجود ایسے روحانی ہتھیاروں سے ہمیشہ خائف رہتے ہیں۔ وہ تمام مادی وسائل کی فراوانی کے باوجود ان سے بچ نہیں سکتے، نہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ حضرت سعد نے اس موقع پر اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، میں وہ سب سے پہلا شخص ہوں جس نے ایک مشرک کا خون بہایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اپنے ماں باپ فدا کرنے کا اظہار فرمایا تھا، اور یہ الفاظ مبارک مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں فرمائے تھے۔ حضرت سعد کی اس سے مراد یہ تھی کہ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر پھینک، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ اور میں اس وقت مسلمان ہوا جب مجھ سے پہلے 4 آدمی مسلمان ہوئے تھے، اور ادھر بنو اسد یہ خیال کرتے ہیں کہ میں نماز صحیح ادا نہیں کرتا اور شکار سے دلچسپی رکھتا ہوں۔ اپنی تحقیق مکمل ہونے کے بعد حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد اور ان لوگوں کو ساتھ لے کر سیدنا عمر کی خدمت میں پہنچے اور ان کے سامنے مکمل رپورٹ پیش کی۔ سیدنا عمر نے فرمایا، اے سعد، تعجب ہے، تم کس طرح نماز پڑھتے ہو؟ حضرت سعد نے عرض کیا، میں پہلی 2 رکعت لمبی اور بعد والی 2 رکعت چھوٹی پڑھتا ہوں۔ سیدنا عمر نے فرمایا، میرا بھی تیرے متعلق یہی خیال تھا۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر احتیاطی تدابیر کا مسئلہ نہ ہوتا تو ان کوفی لوگوں کا انجام واضح تھا۔ پھر حضرت سعد سے دریافت فرمایا، کوفہ میں اس وقت تمہارا نائب کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، عبداللہ بن عتبان۔ آپ نے انہیں اسی وقت وہاں کا مستقل گورنر مقرر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ اگر احتیاطی تدابیر کا مسئلہ نہ ہوتا تو ان کوفی لوگوں کا انجام واضح تھا، اس بات کی دلیل تھی کہ ان کوفی لوگوں کی حقیقت عیاں ہو گئی تھی کہ یہ ظالم اور عاقبت نااندیش لوگ تھے۔ حضرت سعد ان کے لگائے گئے الزاموں سے بری ہو چکے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ امت کو کسی بھی ممکنہ فتنے سے بچایا جائے، کیونکہ مملکت اسلامیہ اپنی وسعت کے ابتدائی دور میں تھی، لہٰذا کوئی بھی معاملہ لوگوں کے درمیان انتشار و افتراق کا سبب بن سکتا تھا اور نوبت باہمی جنگ و جدل تک پہنچ سکتی تھی۔ جب مدعی علیہ لگائی گئی تہمت سے بری ہو جائے تو یہ اتہام اسے معیوب نہیں کر سکتا۔ حضرت سعد اپنے آپ پر لگائی گئی تہمت سے بری قرار پائے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مناسب حکمرانی کو غنیمت سمجھنے کے بجائے ایک بوجھ اور ذمہ داری خیال کرتے تھے اور اس پر اللہ تعالیٰ سے ثواب کے امیدوار ہوتے تھے۔ کوئی بھی متقی آدمی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب اور آخرت کے ثواب کا متمنی ہو، وہ مسلمانوں کے کسی بھی معاملے کی ذمہ داری کو عمل صالح کا درجہ دیتا ہے۔ جب کسی ذمہ داری کا معاملہ کسی فتنے کا سبب بن رہا ہو تو حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا تسلسل ختم کر دیا جائے، جیسا کہ حضرت سعد کا واقعہ ہے۔ اس جیسے اور بھی واقعات پیش آئے۔ سیدنا عمر نے حضرت سعد کو اپنے پاس مدینہ میں ہی روکا اور پھر حضرت سعد مدینہ طیبہ میں سیدنا عمر کے خصوصی مشیروں میں شامل ہو گئے۔ حضرت عمر نے اپنی شہادت کے وقت حضرت سعد کو ان لوگوں میں شمار فرمایا تھا جنہیں انہوں نے اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا، میں نے سعد کو کسی عیب کی وجہ سے معزول نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے صرف یہی خوف تھا کہ مبادا سعد کسی سازش کا شکار ہو جائیں۔